بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے واقعہ کربلا شروع کیا ہوا ہے، جس کا فرسٹ پارٹ میں پہلے ہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو وہ بھی بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کل یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جس میں یہ لکھا تھا کہ عراق والے بڑے مخلص اور دیانتدار ہیں اور بے شک تمام کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 12,000 اور ایک روایت میں ہے 18,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید کی غیر اسلامی حکمرانی سے نجات پا سکے اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ جب یزید کو ان حالات کا علم ہوا تو کہ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ انتہائی جوش و خروش سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لانے والے ہیں، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے تخت حکومت لرزتا ہوا نظر آیا اور سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے۔ فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ چنانچہ یزید نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہاں سے نکال دے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دے۔ ابن زیاد یزید کا حکم پاتے ہی کوفہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد بڑا ہی مکار اور دغا باز انسان تھا۔ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر شام کے وقت حجازی رستے سے کوفے میں داخل ہوا، جہاں کوفے والے بڑے ہی بے چینے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پہنچ گئی ہے، اور لوگ بڑی کثرت سے خوشی و مسرت کے نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو گئے اور ہر طرف مرحبا ابن رسول، مرحبا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ ظالم جلتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اکثریت حسین ابن علی کی طرف ہے۔ ابن زیاد آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے قصر عمارت میں داخل ہو گیا، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ایک وحشت ناک تقریر کر کے ان میں زبردست خوف و ہراس پیدا کر دیا اور کہا کہ خبردار، مجھے یزید کی طرف سے کوفے کا با اختیار حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہو اور حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ اس کے لیے مسلم بن عقیل ان کی طرف سے بطور نمائندہ یہاں موجود ہے۔ خبردار، کان کھول کر سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ ادھر سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس انقلاب کا علم ہوا تو حیران و پریشان ہو گئے اور مجبوراً ہانی بن عمرو کے مکان پہ تشریف لے گئے، جو ایک پکے اور سچے عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے۔ ہانی نے عرض کی، یا امام، ایسے حالات میں یہاں تک آپ کی حفاظت اور خدمت کا تعلق ہے، میں اس میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ہانی نے آپ کو اپنے مکان کی ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خفیہ طور پر دل میں آل رسول کی محبت رکھنے والے لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ ادھر عبداللہ بن زیاد نے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے سلسلے میں کئی دن لگا دیے، لیکن کہیں سے آپ کی جائے اقامت کا علم نہ ہو رہا تھا۔ حیرت تو یہ ہے کہ ہیں بھی کوفے میں۔ بالآخر اس نے بنو تیمم کے ایک غلام موکل کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے مقرر کیا
चनाचा इस जासूसी के बाद मुअक्किल ने सारी खबर इब्न ज़ियाद को बता दी। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअत को बुलाया और कहा कि हानि कई रोज़ से नहीं आई, इसको बुला कर लो। इसने कहा सही, मालूम नहीं, हो सकता है कि वो अपनी बीमारी से सेहत याब न हुए हो। इब्न ज़ियाद कहने लगा तुम जाओ और हर सूरत में इसको साथ लो। फिर वो हानि के पास आए और इब्न ज़ियाद का पैगाम दिया कि वो आपको बुला रहे हैं। वो भी इस मामले में बेखबर थे। हज़रत हानि बग़ैर किसी को इत्तला दिए हुए अकेले ही चल दिए। देखा कि इब्न ज़ियाद के तेवर बदले हुए हैं। इब्न ज़ियाद देखते ही कहने लगे मौत के मुंह में आ गए हो। आपने कहा क्यों, क्या बात है? कहने लगा तुमने मुस्लिम को अपने पास पनाह दी है। हज़रत हानि ने कहा तुझे किसने बताया? इसने अपने जासूसी मुअक्किल की तरफ इशारा किया। हानि ने जब इस शख्स को देखा तो समझ गए। आपने जवाब दिया कि मैंने मेहमान को पनाह दी है, क्या हर्ज है? इब्न ज़ियाद कहने लगा अच्छा यही बात है तो मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो। हज़रत हानि ने जवाब दिया कि ये कभी नहीं हो सकता। कहने लगा फिर आप भी ज़िंदा नहीं बच सकते। आपने फरमाया खुदा की कसम मैं हरगिज़ इनको तेरे पास पेश नहीं करूँगा। क्या इसलिए कि तुम मेरे मेहमान को कत्ल कर डाले? हज़रत हानि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा खुदा की कसम मैं जान तो दे सकता हूँ मगर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को किसी कीमत पर तेरे हवाले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर इब्न ज़ियाद बोला अगर तुमने उसको हाजिर ना किया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत हानि ने फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कसर के इर्द गिर्द तलवारें ही तलवारें चमक उठेंगी। जब इब्न ज़ियाद ने यह बात सुनी तो आग बगोला होकर उठा और अपने असा से हज़रत हानि को इस कदर मारा कि इनके मुंह के रुखसार फट गए और नाक की हड्डी टूट गई। खून के फवारे बहने लगे। तमाम बदन बिमा लिबास रंगीन हो गया। इस ज़ख्मी हालत में सिसकते हुए अपने कमरे में कैद कर लिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। चनाचा थोड़ी ही देर बाद सारे कुफे में खबर फैल गई कि हज़रत हानि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान इन्हीं की वजह से मसाइब में गिरफ्तार है और वो अभी तक घर नहीं आए। आप बाहर निकले, चंद अफराद आपके साथ हैं। आप सीधे दारुल अमारत पहुँचे। जब इब्न ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील लश्कर लेकर आ रहे हैं और किला का मुआसरा करने लगे हैं तो इसने अपने फ़ौज को कहा कि इन लोगों को डराए धमकाए। चनाचा लोग इब्न ज़ियाद के खौफ से भागना